شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے تمام ہیرا کے دوستوں، ہیرا فیملی اور میرے تمام بزرگوں، آپ سب کو میری طرف سے سلام عرض ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے 2 دن پہلے اپنا ایک آڈیو جو ہے میں نے ریئیکشن ٹی وی کے ذریعے شائع کیا تھا، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بہت اچھا رسپانس دیا. بہت اچھی آپ لوگوں نے جو ہے میرے لیے رائے رکھی. بس آپ لوگوں نے میری بات کو سمجھا. کچھ لوگوں نے سمجھا اور کچھ لوگوں نے غلط طریقے سے اس بات کو سمجھ لیا. میرا جو پیغام تھا وہ ایک مقصد جو تھا، جس مقصد کے تحت میں نے وہ آڈیو بنایا تھا. میں نے سوال پوچھا تھا، لیکن کسی کو کرٹیسائز کرنے، کسی پہ الزام لگانے کا میرا مقصد نہیں تھا. دیکھیے، حالات جو ہیں دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں، اور میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے ہیرا فیملی کے بہت سارے جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے کافی وقت دیا ہے ہیرا کے لیے. ٹھیک ہے، کافی وقت دیا ہے. تو میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. نہ میں نے یہ کہا کہ بھائی میں سلجھا ہوا ہوں اور باقی لوگ سلجھے ہوئے نہیں ہیں. ایسا تو نہیں کہا میں نے کہا کیا ہم میں سے کوئی اتنا سلجھا ہوا نہیں ہے؟ بہت ہے. میں نے یہ بھی کہا. آپ نے میری آدھی ادھوری بات جو ہے پکڑی ہے چاچا نے، اور میں چاچا سے مخاطب ہوں اس وقت. تو چاچا کو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ چاچا میرے لیے بہت محترم ہیں، آپ میرے بڑے ہیں. اور رہا سوال کہ آپ کے کئی سوال تھے جس میں آپ کا اعتراض تھا، لیکن میں آپ کو یہ جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ جب میں نے اپنے الفاظ جو میں نے استعمال کیے کہ پہلے کلیم چاچا اور اب ایک اور چاچا، تو اس کا مطلب دیکھیے کمپیریزن کسی کا کسی سے نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی چاچا ہیں، وہ بھی چاچا ہیں. تو یہ ایک الفاظ تھا، ایک جملہ تھا جس کو میں نے استعمال کیا، کیونکہ چاچا کی فہرست میں آپ بھی آتے ہیں، تو اس لیے آپ بھی ہمارے لیے محترم ہیں. اور کلیم چاچا سے کمپیریزن کی بات جو آپ نے کہی ہے، ان کا بھی نصب العین کیا ہے وہ اللہ کو معلوم، لیکن انہوں نے بھی کافی محنت کی تھی اس چیز کے لیے. بہت انہوں نے کوشش بھی کی، کافی کچھ اس عمر میں بھی انہوں نے کافی محنت کی تھی. اور ایک زمانہ تھا ان کا کہ کافی لوگ ان سے متاثر تھے، بہت سے لوگ ان سے انفلوئنس ہوئے تھے، بہت زیادہ. ان کی باتیں جو تھی کافی اثر کرتی تھی لوگوں کے لیے، لوگوں کے دل میں. اور بہرحال پھر ان سے غلطی ہوئی، جس طرح آپ نے اپنے آڈیو میں کہا کہ کئی لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ آپا کی لیگل ٹیم اسٹرانگ ہوتی تو یہ معاملہ حل ہو جاتا. کیا آپ کو نہیں لگتا اس بات میں دم ہے؟ کیونکہ پہلے ہیرا گروپ کوئی چھوٹی موٹی جو ہے انڈسٹری نہیں ہے، مطلب کافی نام ہے. تو اتنے بڑے اس میں پیمانے پر اگر میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ ان کی سی او یعنی ہیرا گروپ کی سی ای او آپا جو ہیں 9 مہینے سے اندر ہیں اور باہر نہیں آ پا رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں سوال تو اٹھیں گے نا. میرا سوال کرنا آپ کو برا لگا؟ آپ نے میری بات کی گہرائی کو نہیں سمجھا. میں نے صرف یہ اس مقصد سے آڈیو بنایا تھا کہ کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا ہے، بس یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے اصلی مدعوں سے جو ہیں وہ ہٹ رہے ہیں. اب آڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ مطیع الرحمان صاحب جو ہیں وہ محبوب جمعدار کی بات سے ایگری نہیں کر رہے تھے، اور جس کے بنا پر وہ کمپلین کرنے کی بات کر رہے تھے، جس پہ میں آپ کے ہم خیال نہیں رہا. میری رائے میں کمپرومائز کرنا بہت اچھا سولوشن تھا اس مسئلے کے لیے. صلح کو اسلام میں بھی پسند کیا گیا ہے. اس لیے جو ہے میں نے اپنی رائے رکھی، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں ہمارے جو انویسٹر ہیں، ہمارے
بہت پریشان ہیں، بہت زیادہ. اور اب تو مجھے اتنے کال آئے ہیں تو اس میں مجھے پتہ چل رہا ہے کہ لوگ کس قدر پریشان ہیں، کتنی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں. اور ہم آپ پھر بھی کافی بہتر ہیں ان سے. بہت سے انویسٹر ہیں جن کی تکلیفوں کے بارے میں اگر آپ کو بیان کروں تو میرے پاس ایک آدھ آئے ہیں کال جن کے گھر میں واقعی میں کھانے کے وعدے ہیں. کسی کی آنکھوں میں موتیا ہو گیا ہے، آپریشن نہیں کرا سکتے، اس تکلیف سے وہ جوجھ رہے ہیں. کسی کے گھر کی بچے کی شادی کے پیسے تھے، وہ پیسے لگا دیے، ان کے گھر کی شادی رک گئی ہے. اچھے پیسے والے گھر کے بچے اسکول نہیں جا پا رہے، کوئی کالج نہیں جا پا رہا. اتنی زیادہ تکلیف ہے. اس مقصد سے اگر مجھے ان باتوں کا احساس ہوا اور میں نے آڈیو بنایا اور آپ لوگوں سے سوال کیے تو مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کچھ غلط کیا. اور میں نے انگلی نہیں اٹھائی ہے، میں نے لوگوں پہ انگلی نہیں اٹھائی ہے. میں نے ایک سوال کیا ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے، میں آپ لوگوں کا مقصد یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد کسی کو بھی کرٹیسائز کر کے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں، کچھ لوگ ہیں ایسے جو کسی کو کرٹیسائز نہیں کر کے اپنے کام میں آگے بڑھ رہے ہیں. ویسے ہی بڑھنا چاہیے. اور رہا سوال کوئی کیا کر رہا ہے اس سے ہمیں کیا لینا دینا. ہمیں اپنے مقصد میں، ہمارا مقصد ایک ہونا چاہیے. جب ایک ہے تو ہمیں اپنے مقصد کی طرف دھیان دینا چاہیے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ آپا کو کسی بھی طرح باہر لانا ہے. رہا سوال آپ لوگ کمپرومائز نہیں چاہ رہے ہیں، جو کہ میں چاہتا ہوں کہ کمپرومائز ہو. ٹھیک ہے، آپ بہت سارے لوگ جو ہیں آڈیو ویڈیوز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ کمپرومائز نہیں ہو. تو وہ اس بنا پہ نہیں ہو، یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپا نے تکلیف اٹھائی ہے اور ہیرا انویسٹر نے کافی تکلیف اٹھائی ہے، جو لوگوں نے کمپلین نہیں کی ہے. تو لہٰذا اب جنہوں نے کمپلین کی ہے تو ان کو جو ہے پیسے کورٹ سے ہی ملے. لیکن میں آپ سے ایک بات سوال پوچھنا چاہتا ہوں. 2% لوگ کے لیے 98% تکلیف اٹھائیں گے، وہ آپ کو چلے گا؟ اس کا جواب دیجیے آپ. اور ان سے تو ہماری جنہوں نے کمپلین کیا ان سے بھی ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. بھائی سارے لوگوں کا ذہن جو ہے ایک جیسا نہیں ہوتا نا. مثال کے طور پہ ابھی کلیم چاچا ہمارے جو تھے، انہوں نے کتنی اچھی باتیں آپا کے بارے میں بتایا. کتنا ہیرا فیور کے پہلے خلاف تھے ہیرا گروپ کے، اس کے بعد وہ ہیرا گروپ کے فیور میں ہو گئے، پھر خلاف ہوئے، پھر فیور میں ہو گئے. تو اس طرح سے انسان کا جو دماغ ہوتا ہے نا، جب کبھی وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ بہکانے والے بہت ہیں. اور جہاں پیسے کا سوال آتا ہے تو انسان کی نیند حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ ضروریات زندگی ہے. پیسے کے بنا انسان کی زندگی رک جاتی ہے اور ہر کوئی انسان پریشان ہے چاچا. تو لہٰذا میں آپ لوگوں سے، جو بھی آپ لوگ سب میرے اپنے بڑے ہیں، محترم ہیں میرے لیے، اور میں آپ سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، تمام ہیرا فیملی کی. اس لیے میری باتوں کو دل پہ نہ لگائیں، لیکن میرے مقصد کو سمجھیں، میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں. اور بس اتنی گزارش ہے کہ اگر یہ 98% جو لوگ ہیں اگر یہ صلح چاہتے ہیں تو اس میں صلح کے لیے آپ لوگ بھی خوشی سے راضی ہو جائیں. اور کمپرومائز کے لیے اگر آپ لوگ سوچتے ہیں، یا تو اگر نہیں سوچ رہے ہیں اس بنا پہ کہ کمپرومائز کس بنا پہ نہیں کرے، کیونکہ اگر یہ چیزیں چلتی رہی، کیس آگے بڑھتا رہا، آگے چلتا رہا، تو کافی وقت نکل جائے گا، وقت برباد ہو جائے گا. اس کے بعد آپا جو ہیں بہت تکلیف میں ہیں. جیل کی لائف آسان نہیں ہوتی، بیمار ہو جاتا ہے انسان، بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں، اور ایک گھٹی ہوئی زندگی جی رہے ہیں وہ. تو ہماری فیملی میں بھی اگر ہمارے گھر کا کوئی ممبر اگر اندر ہوتا تو ہم لوگ سوچتے نہیں کہ ان کے اوپر ایک گھنٹہ کیسے گزر رہا ہوگا. تو بھائی وہ بھی ہیرا کو اپنی فیملی بولتی ہیں، اور ہم لوگ کو کوشش کرنا چاہیے. اور جب تک وہ باہر نہیں آئیں گی تب تک پیسے ملیں گے نہیں. شہباز احمد کہہ رہے ہیں کہ میں اب پوری قوت کے ساتھ
جو ہے FIR واپس کروں گا، پوری قوت کے ساتھ حملہ کروں گا. یہ ساری چیزیں ہیں. اب اس میں کہاں تک صداقت ہے، کہاں تک سچائی ہے، اللہ عالم. اور رہا سوال کہ آپا کی جو لائر ہیں تمنا شیخ، ان کا بیان میں نے کورٹ میں نے سنا تھا. وہ اپنے حساب سے صحیح ہے. ان کے اوپر میں نے کچھ نہیں کہا. میں نے تو دیکھا ہے وہ اپنے حساب سے صحیح آرگیومنٹ کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ. اور بس میں نے وہ لیگل ٹیم جب شروعات کی بات کی تھی کہ جب سب کچھ صحیح چل رہا تھا، بعد میں ونیت ڈانڈا کا کچھ آڈیوز وغیرہ لیک ہو گئے، تو کہیں آپا نے دھوکہ کھایا نا. اور پھر کئی وکیل چینج ہو گئے. اس بنا پر میں نے وہ بات کہی. بس آپ لوگ خود غور کیجئے کہ یہ مسئلے کو اتنا لمبا عرصہ تک کھینچنا چاہیے تھا کیا؟ آپا کو تو کبھی یہ کورٹ کیس تو کبھی کلب ہو جانا چاہیے تھا. آپا کب کا باہر آ جانا چاہیے تھی. کیونکہ اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ بھائی آپا بہت جلد باہر آ جائیں گی. 2-4 دن، پھر 2-4 مہینے گزر گئے، بولے رمضان گزر گئے، عید سے گزر گئے، بقرعید میں. اب اللہ کرے کہ آ جائیں آپا. تو چاچا میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات کو ہمارا اپنا تو کسی کا ذاتی مسئلہ تو ہے نہیں ہے، ذاتی جھگڑا بھی نہیں ہے کسی سے. تو اس کو جو ہے آپ اپنی طرف نہ لے جائیں. بس آپ کی بات سے اگر میں ایگری نہیں ہوں تو اس میں آپ برا نہ مانیں. جس طرح آپ نے لمرا نیوز کو کہا تھا، آپ نے اس کو کچھ باتیں کہی تھی کہ جیسے کہ تم کون ہوتے ہو صلح کی بات کرنے والے. اس حساب سے مجھے وہ چیز جو ہے میرے حساب سے مجھے وہ چیز صحیح نہیں لگی. سب کو اپنی اپنی رائے رکھنے کا حق تو ہے نا چاچا. کوئی انویسٹر ہے تو وہ تو اپنی رائے رکھ سکتا ہے نا. تو میں نے بھی اپنی رائے رکھی ہے. باقی میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. سب بھائی لوگ جو ہے میرے بہت اچھے ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں اور انہوں نے کافی محنت بھی کی ہے. بس میں گزارش کرتا ہوں کہ مدعے سے نہ بٹ کے سوال جواب کسی کے دینے میں اور ہم لوگ جو ہیں اپنے اصلی مدعے سے ہٹتے جا رہے ہیں. بس کوشش کریے کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ کر آپا کو باہر لے آئیں، اسی میں خیر ہے. کیونکہ اس طرح سے اگر یہ باتیں چلتی رہی آگے تو کسی انویسٹر کا تو بھلا ہو رہا نہیں ہے. کافی انویسٹر یہی کہہ رہے ہیں. آپ جانیے تو صحیح انویسٹر چاہتے کیا ہیں. میں اپنے اس آڈیو میں تمام ہیرا فیملی سے درخواست کروں گا بھائی کہ اگر آپ میری باتوں سے ایگری ہیں، آپ لوگ بھی اگر صلح چاہتے ہیں تو اپنے کمنٹ میں لکھیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. میں کسی کو فورس نہیں کروں گا بھائی. اور 2% لوگوں کے لیے 98% کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور رہا سوال جنہوں نے کمپلین کی وہ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں، بہک گئے ہیں. وہ ایسے ماحول میں کوئی بھی بہک سکتا ہے. سمجھے، غلطی آپ نے ہی کہا ہے چاچا انسانوں سے ہوتی ہے، تو معاف کرنے والا ہی بڑا ہوتا ہے نا چاچا. بھلا دینا اور آگے بڑھ جانا، دل بڑا رکھنا، اس میں ہی تو بھلائی ہے نا. تو بس میں جو بھی ہے متی الرحمان صاحب کے بارے میں آپ نے کہا کہ ہاں انہوں نے مطلب کافی کام کر رہے ہیں. وہ بالکل بے شک میں ایگری ہوں. میں نے ان پہ بھی کرٹیسائز نہیں کیا، لیکن میں ان کی بات سے سہمت ہو جاؤں، ان کی بات کو ایگری کروں، یہ بھی تو ضروری نہیں ہے. جیسے متی الرحمان صاحب نے محبوب جمعدار سے جب بات کری تو وہ بھی کمپرومائز کے لیے راضی نہیں ہے. بہت سے لوگ نہیں ہیں. تو بھائی ٹھیک ہے، نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو میں بھی وہی کہوں. میری اپنی رائے ہے. میں صلح چاہتا ہوں اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ انسان کیسا ہے. اگر ایک بار اس سے شہباز احمد سے صلح ہو جائے گی تو یہ آگے کے لیے بھی، ہیرا فیملی کے لیے بھی، آگے کے لیے بھی، ان کے بزنس کے لیے بھی، آپا کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. کیونکہ یہ لوگ حیدرآباد میں ہی رہتے ہیں اور بار پھر وہ کوئی ٹانگ اڑائے یا اس طرح کی کوئی بات ہو تو ان سب چیزوں سے ایک معاہدہ ہو جائے گا تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. مجھے ایسا لگتا ہے، میری اپنی پرسنل اوپینین ہے. اس کے علاوہ رائے تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے چاچا. تو تمام کوئی بھی ایک انویسٹر بیچ میں کھڑا ہو کے اپنی رائے رکھ سکتا ہے ہیرا کے لیے. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بھائی صلح ہو. بس میں یہ چاہتا ہوں.
اس لیے آپ خود عوام سے پوچھئے نا. میں اگر آڈیو بنا رہا ہوں، ویڈیو بنا رہا ہوں، تو بہت سے لوگوں سے مخاطب ہو کے اگر میں اپنی رائے رکھ دوں اکیلے کی کہ نہیں صلح نہیں ہونی چاہیے، چاچا ہیرا فیملی ہے، فیملی میں سب کو پوچھنا چاہیے، سب کی رائے جاننا چاہیے. میں انڈیویجولی کوئی بیان نہیں دے سکتا. سمجھے آپ؟ دوسری بات، میرے کہنے سے نہ صلح ہوگی، نہ میرے کہنے سے یہ ساری چیزیں چلیں گی. میں اکیلا ہوں. یہ پوری ٹیم ورک جب تک نہیں ہو جاتی، ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ جاتے، تب تک کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. میں تو اللہ سے دعا کروں گا کہ پونا ایسوسی ایشن جو اگر صلح چاہتی ہے تو بہت اچھا قدم ہے یہ، اور جلد سے جلد یہ صلح ہو جائے تاکہ جو انویسٹر اتنے پریشان ہیں وہ پریشانی سے بچ جائیں. اور اگر یہ ایس ایف آئی او سے کا جو معاملہ ہے، یہ اس میں اگر آپا کو مطلب یہ کلب ہو جاتا ہے کیس، تو میں اس کے لیے اللہ سے بہت دعا کر رہا ہوں کہ کلب ہو جائے تو کسی چیز کی کوئی پرابلم ہی نہیں رہے. لیکن یہ معاملہ اگر کھنچتا ہے، طول پکڑتا ہے، تو پھر انویسٹر اور تکلیف میں آ جائیں گے. بس میں بحیثیت ایک انویسٹر اور اپنے جو بھی مظلوم بھائی ہیں، ہیرا فیملی ہے، ان کی طرف سے میں ایک آواز بن کر اپنے دل کی بات پہنچانا چاہا، جو دل تک پہنچ جائے، یہی میرا مقصد ہے. کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو تکلیف دینا میں بالکل نہیں چاہتا. اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ جو بھی ہیرا کی طرف جو ہیں، جو کمپلین کرنے سے روکتے ہیں، وہ میرے اپنے ہیں. اور جو ہیرا فیملی کے ساتھ ہیں وہ میرے اپنے، جو آڈیو ویڈیوز بناتے ہیں وہ سب میرے اپنے بھائی ہیں. تمام لوگ بھائی ہیں میرے، اور میری باتوں کو برا نہ مانیں اور غلط طریقے پہ نہ سمجھے. ضروری نہیں ہے کہ ایک فیملی میں جو ہے اگر سبھی راضی ہیں تو ایک بھائی آپ کا یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کسی بات پہ سوال پوچھ سکتا ہے، آپ پہ بھی، آپ کے اوپر بھی مطلب آواز اٹھا سکتا ہے، بول سکتا ہے کہ اگر آپ کے بات سے وہ ڈس ایگری ہے تو یہ میں اپنے بھائیوں کے کام کو لے کر، ان کے آڈیو ویڈیوز کو لے کے کچھ نہیں کہہ رہا. وہ بہت محنت کی ہے اور میرا ان سے کوئی کمپیریزن بھی نہیں ہے، نہ میں کمپیئر کر رہا ہوں. اور چاچا آپ نے ایسا کہا کہ تم سلجھے ہوئے ہو، باقی کوئی سلجھا ہوا نہیں ہے، یہ بھی آپ نے غلط سوچا میرے بارے میں. میں نے یہ کہا، میرا بولنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے لوگ قابل پڑے ہوئے، اتنے لوگ سلجھے ہوئے ہیں، تو مقصد سے کیوں ہٹ رہے؟ مقصد آج جب آڈیو ویڈیو جو لوگ سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کچھ اچھی نیوز ملے، سمجھے؟ تو اس میں کیا، آپ دیکھیے آڈیو ویڈیوز میں کیا رہتا ہے، سامنے والا وار کر رہا ہے، الٹا سیدھا بول رہا ہے، ہم لوگ بھی الٹا سیدھا بول رہے ہیں، ہمارے والے بھی. تو یہ اینٹ کا جواب پتھر چل رہا ہے. لیکن یہ کب تک چلے گا؟ اس سے کوئی حل تو نہیں نکل رہا نا، لوگوں کے گھر تو نہیں چل رہے نا چاچا. بس میں نے اسی لیے جو ہے، مجھے جو صحیح لگا میں نے وہ کیا. کسی کے ہاں میں ہاں ملاؤ یا کسی کے پیچھے چلنا ضروری نہیں ہے چاچا، سمجھے؟ جو عوام کی آواز ہے نا، وہی اللہ کی آواز ہوتی ہے. جو لوگ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ ہو. میری آپ کی اپنی رائے، ہم صرف رائے رکھ سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، فیصلہ لینے کا حق ہمیں نہیں ہے. اور رہا سوال یہ بھی معاملہ جو ہے، یہ تو سب آپا ہی طے کریں گے کہ کیا صلح کرنا صحیح ہے یا نہیں. ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ محنت کر رہے ہیں ہیرا گولڈ کی طرف سے، بھائی میں سب سے معذرت خواہ ہوں، میری باتوں کا بالکل برا نہ مانیں. مطیع الرحمان بھائی، بابو صابر بھائی، نبیہ اوٹی، ناوید، سعود بھائی، جو بھی ہیں، میرا آپ لوگوں سے کوئی بھی کسی بھی اس میں مطلب من مٹاؤ نہیں ہے. آپ سب میرے اپنے ہیں، میرے بھائی ہیں. حالانکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے میرے سوالوں پہ، لیکن آپ کو میرا سوال کرنا پسند نہیں آیا، کچھ لوگوں کو. تو خیر میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے جو صحیح لگتا ہے میں وہ کرتا ہوں. ہمارے ممرا کے خان صاحب کا بھی جو خان صاحب ہیں ممرا کے، جو ان کا بھی فون آیا تھا، وہ بھی، ان کا بھی سپورٹ ہے الحمدللہ. وہ بھی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد صلح ہو جائے. بہت سے لوگ صلح چاہتے ہیں، آپ ذرا پوچھئے تو صحیح.
آپ جانیے تو صحیح ان کے دلوں میں کیا ہے. بس اتنی گزارش ہے چاچا، آپ میرے بڑے ہیں، محترم ہیں، میں آپ سب کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ سب سے بہت پیار کرتا ہوں جو ہیرا فیملی کے ساتھ ہے. مجھے اپنے سے الگ نہ سمجھیے. بس یہ ہے کہ میں مدعے سے نہیں ہٹنا چاہتا. میرا مدعا یہی ہے، کیونکہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ بھائی کسی بھی طرح پیسے ملے لوگوں کو، آپا باہر آ جائیں، اکاؤنٹ ڈیفریز ہو جائے. بس آپ سے گزارش ہے، آپ سب سے گزارش ہے، میری باتوں کو گزارش ریکویسٹ کے طور پہ لیں. اور رہا سوال، مجھے نہیں بننا ابھرتا ستارہ، نہیں بننا بڑا. میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں، میں زمین پر جڑا رہنا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ آپ مجھے ایسے ہی پائیں گے. اور میں کیا کہوں چاچا، بس میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں اس وقت. بس میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر میری باتوں سے کسی کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے کسی کے کام کرنے کو لے کر سوال نہیں کھڑے کیے. سب بہت اپنی جگہ محنت کر رہے ہیں، لیکن بہت سی باتیں فضول ہیں جن کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، اگر ہم مدعے کی بات کریں اور کسی کے بارے میں بولنا ہی چھوڑ دیں جو ہمیں کرٹیسائز کر رہا ہے، سامنے والا اپنے آپ خاموش ہو جائے گا. بس اتنی درخواست ہے کہ اس بات کو سمجھیں گے آپ، اور مجھے بھی اپنا بھائی سمجھیں گے، اپنا بچہ سمجھیں گے، ایک ہیرا کے فیملی کا ممبر سمجھیں گے. بس یہی گزارش ہے آپ سب سے. اور انویسٹروں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں سب کو بھلائی کی طرف آنا چاہیے، صلح کی طرف آنا چاہیے. میری یہ درخواست ہے کہ سوچئے میری بات پہ. میں نے ایک اپنی رائے رکھی ہے، آپ بھی اپنی اوپینین رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جو بھی ہے ہیرا کا انویسٹر، وہ اپنی رائے، اپنی اوپینین رکھ سکتا ہے. اور میں دوستوں، اپنے عزیزوں سے کہوں گا کہ پلیز آپ لوگ بھی اگر کمنٹ میں اپنی رائے رکھیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اور کیا کہوں میں. بہت لمبا ویڈیو ہو گیا ہے، میں اس کو اسٹاپ کرتا ہوں. چلیے، اللہ حافظ.